رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بے شک وہ مرد جو صدقہ کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو صدقہ خیرات کرتی ہیں، اور وہ خوش نصیب لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ فرماتا ہے یضاعفہ لکم ویغفر لکم، ایسا کرنے والوں کو میں کئی گنا بڑھا کر عطا بھی فرماؤں گا اور گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقے تم ظاہر کر کے دو، صدقہ خیرات کرو، لوگوں کے سامنے کرو، لوگوں کو بتا کر کرو، لوگوں کو دکھا کر کرو، تو وہ بہت ہی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کر دو تو بھی وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہر کر کے دینا، اعلانیہ صدقہ خیرات کرنا، اس نیت سے نہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، بلکہ اس نیت سے ہو کہ مجھے دیکھ کر اوروں کو بھی صدقہ کرنے کی ترغیب ہوگی، تو ایسا ظاہری طور پر خرچ کرنا، اعلان کر کے خرچ کرنا، آقا کریم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر پر، بھلائی پر دلالت کرنے والا، سبب بننے والا بھی اتنا ہی ثواب حاصل کرتا ہے جتنا کہ اچھا کام کرنے والا خود ثواب حاصل کرتا ہے۔ کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 70 چانس ہوتے ہیں بندے کے برائی میں مبتلا ہونے کے۔ یہاں برائی سے مراد وہ بدی بھی ہے، گمراہی بھی ہے، اور برائی سے مراد یہاں دکھ بھی ہے، یعنی وہ معاملہ جو بندے کو برا لگے، تکلیف، پریشانی، بیماری وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی چیزوں کے 70 دروازے صدقے کی برکت سے اللہ بند فرما دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ، قیامت کا دن ہوگا، قبریں پھٹ جائیں گی، مردے جی اٹھیں گے، زمین تانبے کی ہوگی، سورج ماتھے برابر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، سائے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، صدقہ خیرات کرنے والا وہ خوش نصیب ہے، وہ قبر سے اٹھ کر اپنے صدقے کے سائے میں چلے گا۔ حتی یقضی بین الناس، 70,000 سال کا دن ہوگا، پیشی کا دن، جس میں فردن فردن ایک ایک بندے کا حساب و کتاب ہوگا۔ فرمایا جب تک حساب مکمل نہیں ہو جائے گا، صدقہ اس بندے کے اوپر سایہ فگن رہے گا، فیصلے ہونے تک یہ بندہ اپنے کیے ہوئے صدقوں کے چھاں اور سائے میں ہوگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا الصلاۃ برہان، نماز ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ والصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، آگ سے بچنے کی، تباہی سے بچنے کی ڈھال روزہ ہوگا۔ والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ گناہوں کو ایسے بھسم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، حضور فرماتے ہیں صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے قہر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور برے خاتمے کو صدقہ دفع کر دیتا ہے۔ یعنی موت کے وقت جو حملہ شیطان کرے گا ایمان چھیننے کا، صدقے کی برکت سے اللہ مرتے وقت ایمان کو سلامتی عطا فرما دے گا۔ ایک اور مقام پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باکروا بالصدقہ، صبح کا آغاز صدقے کے ذریعے کیا کرو، صبح اٹھ کر پہلا کام صدقہ کرو۔ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، بڑی سے بڑی مصیبت وہ صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی، صدقہ اس کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے، اور بڑی سے بڑی بلا، بڑی سے بڑی مصیبت وہ صدقے کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے، اور صدقہ اس بندے کا دفاع اور حفاظت کرتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس شخص نے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، لاکھوں روپے خرچ کرنے کی بات نہیں، ایک کھجور جتنا صدقہ، یعنی کھجور کو ہم آج کے دور میں ایک ٹافی پر قیاس کر سکتے ہیں۔ ایک ٹافی کسی نے کسی بچے کے منہ میں دے دی، کسی کا منہ میٹھا کرا دیا، چھوٹا سا صدقہ کر دیا، شرط یہ ہے من کسب طیب، وہ ٹافی، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اس نے حلال کی کمائی سے خریدی ہو، کیونکہ اللہ صرف اور صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، وہ چھوٹا سا کیا ہوا صدقہ ایک کھجور کا، گویا کہ ایک ٹافی کا کیا ہوا صدقہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ ہاتھ کا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ ہوگی تو انگلیاں ہوں گی تو اس میں پٹھے ہوں گے، دماغ ہوگا، سر ہوگا، کندھا ہوگا، نہیں، اللہ کا دایاں ہاتھ ہم نہیں سمجھ سکتے کیسا ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ دائیں ہاتھ سے صدقے کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر سنیے حضور نے فرمایا ثم یربیھا لصاحبہ کما یربی احدکم فلوا، وہ اس صدقے کو اللہ ایسے پالتا ہے جیسے تم گائے کے بچڑے کو پالتے ہو۔ کوئی جانور تمہارے پاس ہو، تم اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑھتے وہ بڑا سا بیل بن جاتا ہے، تو تمہارا چھوٹا سا کیا ہوا صدقہ اللہ ضائع نہیں کرتا، اسے اپنے پاس سنبھالتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال فرماتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ایک ٹافی جو صدقہ کی ہوئی تھی، وہ ایک کھجور جو صدقہ کی ہوئی تھی، اللہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے ایک بڑے پہاڑ جتنا فرما دیتا ہے۔